نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کا آغاز کریں گے آج۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ سورت مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں اور بیشتر مفسرین کی رائے میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور اس پر حملے کرنے کو تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پر جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو وہ اپنی بزدلی اور دل کی کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوں ان کے احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ اس صورت کی دوسری آیت ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ محمد ہے، اور چونکہ اس میں جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اس لیے اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے دو نام ہو گئے، سورہ محمد اور سورہ قتال۔ المعروف یعنی جو عام طور پہ نام استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سورہ محمد، اور چونکہ جنگ کے احکامات ہیں تو سورہ قتال بھی استعمال کرتے ہیں نام۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ الذین وہ لوگ جو صدوا روکتے ہیں، کس سے روکتے ہیں؟ عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم تو اس نے ضائع کر دیا ان کے اعمال، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا اور وہ سب ایمان لائے بما نزل نازل کیا گیا جو علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہو الحق تو وہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم اس نے دور کر دیں ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، واصلح بالہم اور اس نے اصلاح کر دی ان کے حال کی، ذالک یہ، بان الذین اس وجہ سے کہ بے شک وہ جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ اس کا بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لیے ہیں، لیکن یہ عام ہے، ان سمیت سارے ہی کفار اس میں داخل ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی تھیں اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا اور ان پر ان کو الٹ دیا۔ دوسرا مطلب ہے کہ اس میں بعض مکارم اخلاق پائے جاتے ہیں، مثلا صلہ رحمی، قیدیوں کو آزاد کرنا، مہمان نوازی وغیرہ، یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت۔ ان کا کوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 2۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کیے، تو ان کے لیے دیکھیے
قرآن پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ نے دور کر دیں ان سے ان کی برائیاں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اعمال ایمان میں اگرچہ وہی محمدی یعنی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور نمایاں کرنے کے لیے اس کا علیحدہ بھی ذکر فرما دیا، یعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ بالہم کے معنی امرہم، شانہم، حالہم، یہ سب متقارب معنی ہے، مطلب ہے انہیں معاصی سے بچا کر رشد و خیر کی راہ پر لگا دیا۔ ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی یہی سب سے بہتر صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے ان کی حالت درست کر دی، کیونکہ ہر مومن کو مال بھی ملتا نہیں۔ علاوہ ازیں محض دنیاوی مال اصلاح احوال کا یقینی ذریعہ بھی نہیں، بلکہ اس سے فساد احوال کا زیادہ امکان ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت مال کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی باطل کی، وان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربہم، انہوں نے پیروی کی حق کی اپنے رب کی طرف سے، کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب تم ملو ان لوگوں سے جن سب نے کفر کیا، وَضَرَبَ الرِّقَابَ، تو مارنا گردنیں، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو انہیں، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو مضبوطی سے باندھو قیدیوں کی رسی کو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا تو ان پر احسان کرنا اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاء، اور یا فدیہ یعنی تاوان لینا ہے، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبَ، یہاں تک کہ ڈال دے جنگ، اوزارہا، اپنے ہتھیار، ذالک، یہ حکم ہے۔ انہوں نے پیروی کی باطل کی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کے حق سے کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ ذالک، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، ای الامر، ذالک، یہ اشارہ ہے اور ان وعدوں اور وعیدوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوئے ہیں، تاکہ لوگ اس انجام سے بچیں جو کافروں کا مقدر ہے، اور وہ راہ حق کو اپنائیں جس پر چل کر ایمان والے فوز و فلاح ابدی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو جب جہاد میں تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تو گردنیں مارنا تمہارا کام ہے، یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو انہیں، تو مضبوطی سے باندھو قیدیوں کی رسی کو، پھر یا تو ان کے بعد ان پر احسان کرنا ہے، یا فدیہ یعنی تاوان لینا ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یہی حکم ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا ضرور بدلہ لیتا ان سے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ، اور لیکن اس نے تمہیں حکم دیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو، بِبَعْضٍ، بعض کے ذریعے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ سب قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو ہرگز وہ ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال، سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب ضرور وہ رہنمائی دے گا انہیں، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور وہ اصلاح کرے گا ان کے حال کی، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل کرے گا انہیں اس جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، کہ وہ پہچان کروا چکا ہے اس کی ان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم سب مدد کرو اللہ کے دین کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی ضرور بدلہ لیتا ان سے، اور لیکن اس نے تمہیں حکم دیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، تو اللہ ہرگز نہیں ضائع کرے گا ان کے اعمال کو۔ جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا تو اب کافروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے،
قتل کرنے کی بجائے گردنیں مارنے کا حکم دیا کہ اس تعبیر میں کفار کے ساتھ غلظت و شدت کا زیادہ اظہار ہے، یعنی زوردار مارکا آرائی، اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جو آدمی قابو آ جائیں انہیں قیدی بنا لو اور مضبوطی سے انہیں جکڑ رکھو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ منم کا مطلب ہے بغیر فدیہ لیے بطور احسان چھوڑ دینا، اور فدان کا مطلب ہے کچھ معاوضہ لے کر چھوڑنا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیا جو صورت حالات کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ اختیار کر لی جائے، یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے، یا مراد ہے محارب دشمن شکست کھا کر یا صلح کے لیے ہتھیار رکھ دے، یا اسلام غالب آ جائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ صورتحال نہ ہو جائے کافروں کے ساتھ تمہاری مارکہ آرائی جاری رہے گی، جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گے۔ قیدیوں میں تمہیں مذکورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے، اور امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے، کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے، یا قیدیوں کو چاہے بطور احسان چھوڑ دے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دے، یعنی جیسے چاہے وہ کر لے۔ یا تو اسی طرح کرو افعلوا ذالک یا ذالک حکم الکفار، یعنی کافروں کو ہلاک کر کے یا انہیں عذاب میں مبتلا کر کے، یعنی تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، یعنی تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے تاکہ وہ جان لے کہ وہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں، تاکہ ان کو اجر و ثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کفر کو ذلت و شکست سے دوچار کرے، یعنی ان کا اجر و ثواب ضائع نہیں فرمائے گا، اور عنقریب ضرور رہنمائی دے گا انہیں، اور وہ اصلاح کرے گا ان کے حال کی، یعنی انہیں ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور وہ داخل کرے گا انہیں اس جنت میں کہ وہ اس کی پہچان کروا چکا ہے ان کو، یعنی جسے وہ بغیر رہنمائی کے پہچان لیں گے، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو از خود ہی اپنے اپنے گھروں میں جا داخل ہوں گے۔ اس کی تائید ایک حدیث میں بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا علم تھا۔ صحیح بخاری حدیث 6535۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنتوں کے گھروں کا مالک بنائے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جنت کے گھر جو ہیں وہ ہمارا مقدر بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم مدد کرو اللہ کے دین کی، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری، ویثبت اقدامکم، اور وہ جماعت دے گا تمہارے قدموں کو، والذین کفروا، اور وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، فتعسل لہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، وعد اللہ، اور اس نے ضائع کر دیے، اعمالہم، ان کے اعمال، ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ سب نے ناپسند کیا اسے جو اللہ نے نازل کیا، فاحبط اعمالہم، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، افلم یسیروا فی الارض، تو بھلا کیا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس وہ سب دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوا عاقبۃ الذین من قبلہم، انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، اللہ نے تباہی ڈال دی ان پر، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اس کی مثل سزائیں ہیں۔ وہ مدد کرے گا تمہاری اور جما دے گا تمہارے قدموں کو۔ اللہ کی مدد کرنے سے مطلب اللہ کے دین کی مدد ہے، کیونکہ وہ اسباب کے مطابق
اپنے دین کی مدد اور اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے ہی کرتا ہے۔ یہ مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ و دعوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، یعنی انہیں کافروں پر غلبہ و فتح عطا کرتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی روشن تاریخ ہے۔ وہ دین کے ہو گئے تھے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا، انہوں نے دین کو غالب کیا تو اللہ نے انہی بھی دین پر غالب فرما دیا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، الحج 40۔ اللہ ان کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی لڑائی کے وقت۔ تثبیت اقدام یہ عبارت ہے میدان جنگ میں، امداد اور معاونت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اسلام یا پلسرات پر ثابت قدم رکھے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ہلاکت ہے ان کے لیے، اور اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ناپسند کیا اسے جو اللہ نے نازل کیا تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ یعنی لڑائی کے وقت تثبیت اقدام یہ عبارت ہے میدان جنگ میں امداد اور معاونت سے۔ بعض کہتے ہیں اسلام یا پلسرات پر ثابت قدم رکھے گا، یعنی قرآن اور ایمان کو انہوں نے پسند کیا۔ اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو صورتاً اعمال خیر ہیں، لیکن عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو بھلا کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے تباہی ڈال دی ان پر، اور کافروں کے لیے اس جیسی سزائیں ہیں۔ جن سے بہت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود تھے، ان کے بہت سارے آثار جو تھے ان کے علاقوں میں موجود ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے، اس لیے انہیں چل پھر کر ان کے عبرتناک انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، شاید ان کو دیکھ کر ہی یہ ایمان لے آئیں۔ یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بھی ایسی سزائیں ہوں گی، اور گزشتہ کافر قوموں کی ہلاکت کی طرح تمہیں بھی ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا، اور تمہیں ان سب سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا بھلا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے تباہی ڈال دی ان پر، اور کافروں کے لیے جیسی سزائیں ہیں اس کی تفسیر ہم ابھی دیکھ چکے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ مددگار ہے، مولا الذین آمنوا، مددگار ہے ان لوگوں کا جو سب ایمان لائے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور یہ کہ بے شک کافروں کا کوئی مددگار نہیں ان کے لیے، اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور یہ کہ بے شک ان کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ جنگ احد میں کافروں کے نعرے کے جواب میں مسلمانوں نے جو نعرے بلند کیے، مثلاً اعلو حبل، اعلو حبل، حبل بت کے کیجے کے جواب میں اللہ اعلی و اجل، کافروں کے انہی نعروں میں سے ایک نعرے لنا العزى ولا عزى لكم کے جواب میں مسلمانوں کا نعرہ تھا اللہ مولانا و مولا لکم۔ صحیح بخاری حدیث 4043، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا مددگار نہیں۔ جو پہلا نعرہ تھا نا جو انہوں نے کہا اعلو حبل، اعلو حبل، حبل بت کے کہ یہ ہمارے ہیں، اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ جو ذل شان ہے، اللہ تعالیٰ کی عالی شان جو ہے وہ اجل، وہ ہمیشہ ان کے لیے ہے۔ اور سیکنڈ والا جو تھا انہوں نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے لیے بھی بتوں کے نام تھا نا عزا، اور وہ بھی تمہارے لیے بھی وہی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو نعرہ تھا مولانا ولا مولاکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے بٹ تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے، یہ انہوں نے جواب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے ہم نے آیت کا آج کے سبق کی آیت جس پہ اختتام کیا 11 پہ،
کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو، ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔